جی ٹھیک ہے پاس صاحب, ہاں جی ہم کر لیں گے. نہیں میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے اوکے جی, پھر ملتے ہیں. یاسف کس کا فون تھا؟ ارے وہ نئے پاسٹر جو ہیں نا, پاسٹر ولیم, ان کا فون تھا. یاسف آپ پرسوں چرچ میں نہیں تھے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاسبان چلو نئے ہیں لیکن پلپٹ سے وہ صرف اپنی تعریفیں ہی کیے جا رہے تھے. پاسٹر ولیم؟ جی ہاں, اور صرف اپنی تعریفیں, اور بتا رہے تھے کہ میں نے یہ ڈگریاں کی ہیں اور میں اس چرچ کا میں نے پلانٹ کیا, میں اس چرچ کے بورڈ پر تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ صرف اپنی تعریفیں ہی کرتے چلے جا رہے تھے. پر پتہ نہیں, ایسے میں سوچ رہی تھی کہ کلام مقدس میں تو پاسبان کو چرواہا کہا گیا ہے اور وہ بڑا حلیم ہوتا ہے, پر نہ کہ وہ اس طرح سے اپنی شیخی کرے. مجھے نہیں پتا. کشف ایسے نہیں کہتے. دیکھیں پاسبان جو ہے, خاص طور پر پاسٹر ولیم جو ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے شہر سے آئے ہیں اور نئے ہیں. ان کو بہت ساری چیزوں میں ابھی ایڈجسٹ ہونا ہے. وہ بھی کلیسیا کو بہتر طور پر نہیں جانتے, بورڈ ممبرس کو بھی وہ ابھی ہی ملے ہیں, پھر وہ علاقے کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے, انہوں نے ہمارے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا ہوا. تو تھوڑا سا انہیں ٹائم دیں, تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو جائیں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ کلیسیا کی سوچ کو سمجھ جائیں گے اور وہ بہتر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں. آئی ایم سوری یاسف, لیکن آج ہم جو پاسبان ہیں انہیں بڑی ہائی پروفائل میں دیکھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کلام مقدس میں جو پاسبان تھے, جو چرواہے تھے, ان کی حالت تو کوئی اچھی نہیں ہوتی تھی. ہاں وہ ٹھیک ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں پاسبان کو چرواہوں کے ساتھ ان کا موازنہ کیا گیا ہے جو بڑی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ چرواہا جو ہے ہوتا تھا, اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی دیکھ بھال کی, خیال رکھنے کی, حفاظت کرنے کی, اور یہی رتبہ جو ہے ایک پاسبان کو یا پاسٹر کو یہاں دیا جاتا ہے. پر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کاشفہ جو پاسٹرز ہوتے ہیں یا جو پاسبان ہوتے ہیں, ان کی بلاہٹ بھی بڑی ہوتی ہے, اور جب بلاہٹ بڑی ہوتی ہے تو ساتھ ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یاسف یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی ہے, اور اس حوالے سے مجھے کلام مقدس کی ایک آیت یاد آ رہی ہے جو کہ یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 14 اور 15ویں آیت ہے. یہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گی. یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت. اچھا چرواہا میں ہوں, جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں, اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں, اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. کاشفہ دیکھیں, یہ کلام بھی ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی چرواہا کہا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح بھی ایک قسم کے پاسبان تھے اپنی اس کلیسیا کے, اور پاسبان ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پاسبان جو ہے, جب وہ ایک چرواہے کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے, اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, تو ایک بڑی اور بھاری ذمہ داری جو ہے اس پر ہوتی ہے. اور کلیسیا جو ہے وہ بھیڑوں کی طرح جو ہے وہ اس پاسبان کے پیچھے چلتی ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے, اتنی بڑی بلاہٹ ہے جو پاسبان کی ہوتی ہے, تو جو اس کی بھیڑیں ہیں, جو کلیسیا ہے, ان کو انہیں آنر بھی کرنا چاہیے. یاسف, اور آج میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اشخاص ایسے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ انہیں پاسبان سے بہت زیادہ آتا ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ سے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں, سب کچھ سیکھ سکتے ہیں, تو ہمیں پاسبان کی کوئی ضرورت ہی نہیں. کاشف ایسا نہیں ہے. بے شک شاید انہیں زیادہ آتا ہو اور انٹرنیٹ سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہوں, لیکن پرسنلی شخصی طور پر ایک پاسبان کا ایک کلیسیا کے اوپر رہنمائی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری اور اہم ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ انٹرنیٹ پر اگر کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو, یا کسی کو کوئی خاندانی مشکل ہو, یا کسی کو کوئی خاندانی پریشانی ہو, یا شخصی الجھن ہو, یا کسی تکلیف سے وہ گزر رہا ہو, یا کسی ذہنی الجھن سے گزر رہا ہو, تو کیا انٹرنیٹ ہیلپ کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال. اس لیے ہمیں شخصی طور پر پاسبان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی رہنمائی حاصل کی جائے, ان سے بات کی جائے. کئی دفعہ ہمیں صرف کوئی بات کرنے والا چاہیے ہوتا ہے, کئی دفعہ دل ہلکا کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے. تو پاسبان جو ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم شخصی طور پر اس شخص کو مل سکیں, بات کر سکیں, جو کہ انٹرنیٹ نہیں کر سکتا. لیکن پھر کلیسیا اور پاسبان کے درمیان میں یہ مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ کئی دفعہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, جب ایسے مسائل کلیسیا اور پاسبان کے درمیان میں آتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاسبان کی اور کلیسیا کی چیزوں میں بیلنس نہیں ہوتا. کئی دفعہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ پاسبان پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کلیسیا اپنی ذمہ داری سے بھاگتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاسبان ہی یہ کریں, پاسبان ہی وہ کریں. کئی دفعہ تو پاسبان کو لوگوں کو کال کر کے کھانے کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے,
لیکن یہاں پر بیلنس رکھنا جو ہے وہ بہت اہم اور ضروری ہے. یہ تو بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ پاسبان کو بہت زیادہ درجہ دیا جاتا ہے اور کئی دفعہ بہت کم. دیکھیں پاسبان سے کئی دفعہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتا. اس رسپانسبلٹی کو یا اس خدمت کو، جو ذمہ داریاں ہیں جو ایک چرچ کے اندر ہونی چاہیے، جو پاسبان کی ہیں اور کلیسیا کی ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اس میں ایک تو بیلنس ہونا چاہیے اور پھر ساتھ ساتھ یہ ایک ٹیم ورک جو ہے یہ کہلاتا ہے. جو پاسبان کی ذمہ داری ہیں وہ اسے پوری کرنی ہے، لیکن جو کلیسیا کی ذمہ داری ہیں وہ اسے پوری کرنی ہے، تاکہ ایک ٹیم کے طور پر خدا کی بادشاہت میں کام کیا جا سکے، تاکہ خدمت جو ہے وہ چرچ کی بہت ہی مؤثر طور پر کی جا سکے. الیاصف، آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خدمت میں بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ اکیلے انسان کے لیے واقع میں اس پوری ذمہ داری کو اٹھانا مشکل ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی کل پاسبان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ میں کس طرح سے کلیسیا میں مدد کر سکتی ہوں اور کس طرح سے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتی ہوں، اور تاکہ جو ہے وہ کلیسیا کا کام اور خدمت کا کام جو ہے وہ اور اچھا اور مؤثر طور پر ہم کر سکیں مل کر. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اشفا کہ پاسٹر ولیم جو ہے وہ نئے ہیں، ان کو تھوڑا سا وقت دیں. آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے وہ ایڈجسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں ان کی خدمت اور مؤثر ہوتی چلی جائے گی. ہاں جی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جن پر بات کی، کیوں نہ اس کو دہرا لیں. بالکل. پاسبان چرواہے کی مانند ہے. یہ بڑی ذمہ داری اور ضرورت کا کام ہے، مگر اس کے لیے بڑی فروتنی چاہیے. کلیسیا بھیڑوں کی مانند ہے، ایسا اجتماع جسے بڑی حفاظت، دھیان اور محبت دی جاتی ہے، مگر انہیں بھی بڑی انکساری کی ضرورت ہے. ہمیشہ کی طرح بطور پاسبان خدمت کا کردار تب ہی کامیاب ہوگا اگر خداوند مسیح اور خدمت کا ہدف مرکز نگاہ ہو. فون آ رہا ہے. جی بھائی صاحب. ہاں جی ہاں جی ضرور. جی بھائی صاحب، ہاں جی ضرور، میں آ جاؤں گا 4 بجے. اچھا بھائی صاحب، میری وائف جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا میں کرواتا ہوں آپ کی بات. ہیلو پاسٹر ولیم، آپ کیسے ہیں؟ جی میں ایکچولی آپ سے ملنا چاہ رہی تھی خدمت کے حوالے سے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے کوئی ٹائم بتا دیں تو میں اور یاسف آپ کو آ کر ملنے. چلیں ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ آ جاؤں. تھینک یو ویری مچ. اوکے.